میں ڈاکٹر عقیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری امت مسلمان کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے اور کس کس پلیٹ فارم سے ہمیں چیلنج کا سامنا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں تو ہر کنٹری میں مسلمانوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ایک الگ ہی قسم کی ہیں۔ ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے ان پڑھ، ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے لیڈرز، ان سب کے سامنے وہ پریشانیاں، وہ چیلنجز رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پریشانی والی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے، ہماری چیزوں کو انالائز کرنے کا جو نہج ہے، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی پڑھے لکھے اور کسی ان پڑھ آدمی میں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک شخص کیلے بیچ رہا تھا۔ کیلے کے ٹھیلے، فروٹس کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، اور ان کی مجھ سے کافی زیادہ عمر تھی۔ وہیں ان کے ایک دوست کھڑے تھے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور وہ نوٹس میں میرا اس لیے آیا کہ وہ بہت جوش کے ساتھ کلیمز کر رہے تھے کہ دیکھو، انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایران جنگ میں کب کودے گا اور فلاں کنٹری کب آئے گی اور وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیوں نہیں کر رہا اور یہ ایسے ہینڈل ہوگا اور یہ ایسے ٹیکل ہوگا۔ تو وہ جو مکالمہ میں نے سنا، اگر یہی ٹاپک، جس ٹاپک پہ وہ دو لوگ بات کر رہے تھے، آپ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں، مسلمان ہیں، سپریم کورٹ میں بڑے وکیل ہیں، یا یونیورسٹی میں بڑے لیکچررز ہیں، تو وہ وہی نہج، اسی طریقے، اسی لہجے اور انہی دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو مجھے وہاں سننے کو ملی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وہ غریب ان پڑھ جو کچھ پھل بیچ کے سامان خرید رہا ہے، یا تو اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ گیا، یا ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ بھی وہی نتیجے نکالتے ہیں، اسی طریقے سے سوچتے ہیں، اسی نظریے کے حامل ہیں جو ایک بیچارہ غریب ان پڑھ جو بہت چھوٹا موٹا کام کر کے زندگی گزار رہا ہے، پریشانیوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے قوم کے رہنما ہیں، چاہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں جو ہمارے رہنما اور ہمارے نیتا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ہمارے مذہبی رہنما ہوں جو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب کیسے ہوگی یہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ ہائیبرڈ نسل ہو جو نیتا گری میں بھی ہیں اور مذہبی رہنمائی کے اندر بھی ہیں، ان سب کے پاس ہماری پریشانیوں کا اس وقت کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایز اے امت، ہم ایز پوری قوم کی حیثیت سے انٹلیکچوئل پروسیس میں اتنا پیچھے جا چکے ہیں کہ ہمیں مسئلے کا حل تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے، ہمیں یہ غور کرنا بھی نہیں آتا کہ کسی مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ عام بھاشا میں کہی جائے تو تعلیم سے دوری کہی جا سکتی ہے، لیکن تعلیم ہر چیز کا حل نہیں ہوتی۔ تعلیم کا مطلب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اسکول اور کالج کی پڑھائی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول کالج سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر کوئی عقلی شعور پیدا نہ ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کبھی اسکول نہ گیا ہو اس کے اندر عقلی شعور ہو۔ عقل آنا، تجزیاتی صفت ہونا، انالیٹیکل ایبلٹی ہونا، کریٹیکل تھنکنگ ہونا، یہ ایک الگ تربیت ہے جس کے لیے بہت ساری محنت درکار ہے۔ ابھی قرآن کانفرنس ہوتی ہے، قرآن کانفرنس میں جتنے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، میں نے پچھلی کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ زیادہ تر آنے والے لوگ جو ہیں وہ قرآن اور دین کے معاملے میں ایبسلیوٹ بگنرز نہیں ہیں، سب کا تعلق کسی نہ کسی محنت سے ہے، کسی حلقے سے ہے، قرآن کی محبت سے ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ تو یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایبسلیوٹ بگنرز تو بالکل نہیں ہیں۔ تو ہم ہی لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا
کہ ہم اپنے ہر چیز کو بامقصد کیسے بنائیں. کانفرنس ہو رہی ہے, کانفرنس کی حاضری ہوتی ہے, سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے, جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو آپس میں نیٹ ورکنگ کا ایک موقع ملتا ہے, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے, انرجی ملتی ہے. لیکن ہم ہر عمل کو, ہر کانفرنس کو, اپنے ہر اجتماع کو, ہم اپنے ہر کام کو کیسے بامقصد بنائیں, یہاں آنے کو بھی, یہاں سے جانے کو بھی. یہاں جو لوگ بول کے جا رہے ہیں ان کو سننے کے بعد ہمیں نہ صرف یہ کہ ایک ذہنی غذا ملے, بلکہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ملے, اگلی سیڑھی ملے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی الجھن میں ہوں دین کے معاملے میں, اپنی قوم کے معاملے میں, امت کے معاملے میں, پریشانیوں کے معاملے میں, اور یہاں آنے کے بعد کسی نہ کسی اسپیکر کی کسی نہ کسی بات سے ہمارے لیے ایک ایسا راہ عمل کھل جائے جس پہ ہم چلنا شروع کر دیں. یہ اگر نہیں ہوگا تو یہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. نماز کو, صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم پر فرض کیا تھا وہ مقصد نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, نہ ہم اس کو ٹارگٹ بنا کے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم 5 وقت مسجد جاتے ہیں, سال میں ایک بار ہم اس آڈیٹوریم میں آ جائیں گے, واپس چلے جا کے وہی اپنا کام کریں گے. تو ڈاکٹر کامران کے بارے میں جو میں نے بات شروع کی تھی, انہوں نے کچھ ٹرمز استعمال کی, بایو ایتھکس. اب بایو ایتھکس, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ابدی رہنمائی ہمارے پاس ہے. ہم انسانیت کو بتائیں گے کہ اس کی فلاح کس میں ہے, ہم بتائیں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کیسے ملتی ہے, یہ ہم بتائیں گے. لیکن ہم سے کوئی پوچھ لے کہ یہ جو کرسپر ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا جواب دینے کی حالت میں ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس دنیا کی قیادت ہم مانگ رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, وہی نظام قائم ہو جو نظام مصطفیٰ نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں سے پاور مانگ رہے ہیں, حکومت مانگ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر مجھے آج حاکم بنا دیا جائے تو میں ان مسائل کو کیسے حل کروں گا؟ اور میں مذہب کی بنیاد پہ حکومت مانگ رہا ہوں, مذہب کی بنیاد پہ پاور مانگ رہا ہوں, اور مجھے دے دی جائے تو میرا مذہب اسے کیسے سولو کرے گا ان مسائل کو؟ تو یہ اتنی اہم چیز ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک چیز ہے اور اسے کہتے ہیں ریڈنگ. یہاں سے پہلی شروعات ہوتی ہے انسان کے دماغ کا ڈیولپمنٹ. اس کے اندر جو انالیٹیکل ایبیلٹی آتی ہے وہ تبھی آتی ہے جب ہم پڑھنے کا شوق ڈالیں. پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب اس سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کتنی کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں, آپ کالج میں آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, آپ اسکول گئے تھے یا نہیں گئے تھے, آپ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یا کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. پڑھنا, کچھ بھی پڑھیے, جس زبان کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں اس زبان کے اندر پڑھیے. چاہے تاریخ ہو, قوموں کی تاریخ پڑھیے. قرآن نے بھی اپنا ایک قانون عروج و زوال, ابوالکلام آزاد نے پوری کتاب لکھی قرآن کا قانون عروج و زوال, کہ کوئی قوم کیسے عروج پہ جاتی ہے, کیسے زوال پہ آتی ہے. کتنے ہی رائٹرز ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے کہ اسباب زوال امت. ایک کتاب میں نے پڑھی, قافلہ کیوں لٹا. اور اب یہ سارا مٹیریل پڑھنے کے بعد پھر قرآن کو بھی دیکھیے کہ قرآن کیا وہ مسائل, وہ اصول, وہ قوانین آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو سب سے پہلے کام جو ہمیں کرنا ہوگا, خود پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی. جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی سب سے کامن چیز جو سارے کامیاب مالدار بزنس مین لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ہفتے میں ایک بک ختم کرتے ہیں, وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں. اور مجھے آپ کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا کیا گیا باوجود اس کے کہ نہ میں کوئی اسکالر ہوں, نہ میں مدرسے سے فارغ ہوں, نہ میں نے کوئی انجمن بنائی ہے, نہ میں تبلیغ کا آدمی ہوں.
آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے، کچھ سبق سیکھنے کے بعد سنانے کا موقع اس لائق کیوں ہوا؟ کیونکہ پڑھا. اور پڑھتے ٹائم ایک اصول اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے اور کون سی کتاب نہیں پڑھنی. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آپ ہر کتاب کے پڑھنے کا ایک وقت ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کتاب کو میں زندگی بھر نہیں پڑھوں گا. یہ منع کیا گیا. پڑھیے، پہلے خود پڑھنا شروع کیجئے. جو یہاں میری عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بچوں کی فکر چھوڑ دیجئے، پہلے آپ خود پڑھیے. ٹارگٹ بنائیے کہ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں کم از کم کوئی ایک کتاب ختم کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے اندر وہ انالیٹیکل ایبیلٹی پیدا ہوگی. پھر شاید ایک فرق آنا شروع ہو جائے کہ ہمارے ایک بڑے عالم، ایک بڑے رہنما اور ایک غریب ان پڑھ کی انالیسس کے اندر فرق ہو، ہمارے سامنے کوئی لائحہ عمل لایا جا سکے.